بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے لا يدخل الجنت قطات، مشکل الفاظ کے معنی قطات چغل خور، قطع باب ناصرہ سے جھوٹ بولنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث مبارک کی تشریح، چغل خوری کی عادت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کوئی آدمی اس گندی اور شیطانی عادت کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس کا مطلب محدثین یہ فرماتے ہیں چغل خور ابتدا میں جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چغل خوری 3 خبیث خصلتوں کا مجموعہ ہے اور یہ تینوں ذلت کی بنیاد اور ارکان ہیں۔ پہلا ہے جھوٹ، دوسرا حسد، تیسرا نفاق۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہرے والا چغل خور ہوگا، جو ایک کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا گیا جو دنیا میں 2 زبانیں رکھتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ یہ بات مشہور ہے کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک غیبت کی وجہ سے عذاب ہوگا، دوسرا پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اور تیسرا چغل خوری کی وجہ سے۔ حدیث مبارک کی ترکیب، لا يدخل فعل، الجنت مفعول، قطات فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے لا يدخل الجنت قاطع، مشکل الفاظ کے معنی قاطع، قاطع با فتح سے جدا کرنا، کاٹنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث مبارک کی تشریح، حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، تو ایسا آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرے، کیونکہ صلہ رحمی میں دنیا اور آخرت کے بہت سے فائدے وابستہ ہیں، اور صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے بڑے احکامات میں سے ایک حکم ہے، لہٰذا قطع تلقی ہرگز اچھی عادت نہیں ہے، اور قطع تلقی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اسی وجہ سے قطع تلقی کے بارے میں روایات میں احادیث میں بہت سخت سے سخت وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں ہے بغاوت اور قطع رحمی 2 ایسے گناہ ہیں جس پر دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث مبارک اس شخص کے بارے میں ہے جو جاننے کے باوجود قطع رحمی کرے اور حقوق ادا نہ کرے، تو اس نے یہ کام حرام کیا، اور اگر وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے قطع تعلق کرتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا قطع تعلقی کرنے والا اولین لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث مبارک کی ترکیب، لا يدخل فعل، الجنت مفعول، قاطع فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مشکل الفاظ کے معنی یلدغ لدغ با فتح سے ہے ڈسنا، جحر سوراخ، بل۔ حدیث مبارک کا ترجمہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حدیث مبارک کی تشریح، اس حدیث مبارک میں ایک حکیمانہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ دین کے دشمن کی شکنی اور سرکشی سے بار بار چشم پوشی نہیں کرتا، تاکہ دین کے دشمن اس دھوکے میں نہ آئیں کہ یہ دیندار ایسے بے وقوف ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک کا شان ورود ہے۔ زمانہ رسالت میں ایک شاعر تھا، اس کا نام ابو عزہ تھا۔ وہ اپنے اشعار میں مسلمانوں کی خوب ہجو کیا کرتا تھا، مگر جب غزوہ بدر ہوا اس میں قیدیوں کے ساتھ یہ شاعر بھی گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس نے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عہد و قرار لے کر اس کو چھوڑ دیا۔
مگر اس کی ازلی شقاوت کی وجہ سے اس نے پھر وہی حرکت کی۔ یہ شاعر پھر غزوہ احد میں گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت عہد و پما کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس مرتبہ معاف نہیں فرمایا اور اس کو قتل کروا دیا۔ اور جب بعض لوگوں نے اس کی سفارش کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حدیث والا ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارک کی ترکیب: لا یلدغ فعل، المؤمن نائب فاعل، من حرف جار، جوہر موصوف، واحد صفت، موصوف صفت مل کر ممیز، مرتین تمیز، ممیز تمیز مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا یلدغ فعل کے۔ لا یلدغ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ مشکل الفاظ کے معنی: جار بمعنی پڑوسی، بوائقہ بمعنی مصیبت شر، باقہ باب ناصرہ سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ حدیث مبارک کی تشریح: ہمسایوں کے حقوق کا اندازہ اس حدیث بالا سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے شفیق و مہربان تھے، اور یہ ارشاد کیسے جلال سے معمور ہے کہ نبوت کی زبان میں کسی عمل کی سخت تاکید اور دین میں اس کی انتہائی اہمیت بتلانے کے لیے آخری تعبیر یہی ہوئی کہ ہمسایوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے والا مومن نہیں، یا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں بہت سی احادیث مقدسہ میں تاکید آئی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق اس قدر تاکید فرماتے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ اسے وارث بنا کر چھوڑیں گے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہے تو تو اچھا ہے، اور جب وہ تجھے برا کہیں تو برا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا اچھا ہونا تکلیف نہ دینے کا نام نہیں، بلکہ پڑوسی کی اچھائی یہ ہے کہ ہمسائے کی تکلیف پر صبر کرے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور رویہ ایسا شریفانہ رکھیں کہ وہ اس کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے خوف رہیں۔ حدیث مبارک ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ جسد انسانی بدن، جمع اجساد۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: وہ بدن جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی حرام غذا سے پرورش کی گئی ہو۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث مبارک کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی حرام مال سے نوش و نما ہوئی ہو تو ایسا شخص جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حرام مال کو حلال جان کر کھاتا ہو تو اب ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے اگر کھانے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ یہ کھانا حرام ہے تو اب وہ اس کو نہ کھائے، اور اگر کھانے کے بعد معلوم ہوا تو اب وہ اس کو کیا کر دے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کی کہانت کی کمائی کا دودھ پی لیا۔ معلوم ہونے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کیا کر دی اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے رہے الہی میں تیرے سامنے عذر کرتا ہوں اس دودھ سے جو رگوں اور آنتوں میں رچ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول ہی نہیں کرتے جس نے حرام سے پیٹ بھرا ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میری غذا کہاں سے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو دوزخ کے کس دروازے سے داخل کریں۔
لہٰذا اگر کسی نے حرام مال کھا لیا ہو تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سچے دل سے ندامت و شرمندگی سے توبہ کر لے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔